بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، کیا یہودیوں کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے؟ فضیلت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، سابق مفتی اعظم سعودی عرب سے جریدۃ المسلمون میں سوال ہوا کہ اس کا عدد 516 کہ سماحت الوالد، جیسا کہ یہ پورا خطہ یعنی پورا جو علاقہ ہے امن معاہدے اور باہمی اتفاق کے معاہدے کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے، اس بات نے بہت سے مسلمانوں کو اس حد تک اذیت پہنچائی ہے کہ ان میں سے بعض اس سے اعراض کرنے اور جو حکومت اس کی تائید کرتی ہے اس کے خلاف قتل و غارت گیری یا دشمنوں کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ذریعے برسر پیکار ہیں. اور ایسا کرنے کے بارے میں ان کی یہ منطق ہے: نمبر 1، اسلام جنگ بندی کا انکار کرتا ہے. نمبر 2، اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ امت اور مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں یا قوت کی. ہم اس بارے میں آپ سے حق بات کہنے کی امید رکھتے ہیں اور ان حالات سے کیسے نمٹا جائے کہ جو دین اور دین والوں کی سلامتی کا ضامن ہو. شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں: دشمنوں کے ساتھ جنگ بندی کا مطلق یا وقتی معاہدہ کرنا جائز ہے اگر حاکم وقت اس میں کوئی مصلحت دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یقیناً وہی تو بہت کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اس لیے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں قسم کے مطلق اور وقتی معاہدے فرمائے، جیسا کہ اہل مکہ سے 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ فرمایا جس میں لوگ پرامن رہتے تھے اور ایک دوسرے سے ہاتھوں کو روک کر رکھتے تھے، اور بہت سے قبائل عرب کے ساتھ مطلق صلح فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست مبارک سے مکہ فتح فرمایا تو ان تمام لوگوں کا عہد ان کی طرف پھینک دیا گیا، اور جس کا کوئی عہد نہیں تھا اسے 4 مہینے کی مہلت دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس اے مشرکوں تم 4 مہینے تک تو زمین پر چل پھر لو. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن 9 ہجری میں حج ادا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ منادی کرنے والے کو بھیجا، کیونکہ اسلامی حاجت اور مصلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ مطلق معاہدہ کیا جائے، پھر ضرورت ختم ہونے پر اسے توڑ دیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ، ذمیوں کے احکام میں اس پر بہت طویل کلام فرمایا ہے، اور اسے ان کے شیخ یعنی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور علماء کرام کی ایک جماعت رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے، اور توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور شیخ سے جریدۃ المسلمون عدد 520 میں یہود سے صلح کرنے کے متعلق خصوصی سوالات ہوئے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ بعض جوابات ہیں جو ہمارے ان فتاوی سے متعلق ہیں جو یہود اور ان کے علاوہ کافروں کے ساتھ صلح کے جواز کے سلسلے میں ہم نے دیے، خواہ وقتی صلح ہو یا مطلق، جسے بھی ولی امر حکمران مناسب سمجھے. ولی امر سے میری مراد وہ مسلمانوں کے معاملات کے سرپرست ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں صلح ہوتی ہے. اس میں پائی جانے والی حکمت کی وجہ سے ان دلائل کی وضاحت ہم نے اپنے مذکورہ فتویٰ میں کی تھی جو صحیفۃ المسلمون شمارہ جمعہ 21 رجب 1415 ہجری میں شائع ہوئے، اور وہ سوالات مندرجہ ذیل ہیں. سوال: بعض لوگ آپ کے جواب سے جو انٹرویو میں پہلا سوال تھا جس میں آپ نے یہودیوں سے صلح کے متعلق بیان فرمایا، یہ سمجھے ہیں کہ زمین پر قابض اور زیادتی کرنے والے یہودیوں سے صلح یا معاہدہ کرنا علی الاطلاق جائز ہے، اور یہودیوں سے محبت و مودت بھی جائز ہے، اور ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کو اسلامی ممالک کے تعلیمی نصاب اور میڈیا میں نہ ابھارا جائے جو ان کے خلاف بغض و نفرت اور ان سے بیزاری کو جنم دے.
وہ لوگ اس گمان میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے مطابق ان سے صلح کرنے کا یہی تقاضا ہے، اور یہ کہ سلامتی معاہدوں کے بعد اب وہ دشمن نہ رہے کہ ان سے دشمنی کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ کہ آج کے دور میں ساری دنیا ریاستی معاہدوں اور پرامن بقائے باہمی کے تحت جی رہی ہے، لہذا جائز نہیں کہ معاشروں میں دینی دشمنیوں کو ابھاریں، پس ہم آپ سماحت الشیخ سے اس کی وضاحت کی امید کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہودیوں یا ان کے علاوہ دیگر کافروں کے ساتھ صلح کرنے سے ان سے محبت یا موالات دوستی ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ دونوں طرف امن ہو، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے سے رکے رہیں، اور اس جیسی دوسری باتیں مثلا خرید و فروخت اور سفیروں کے تبادلے اور ان کے علاوہ دیگر معاملات کے جو کافروں سے محبت اور موالات کے متقاضی نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح فرمائی جو ان کی محبت و موالات کی موجب نہ تھیں، بلکہ ان کے مابین دشمنی و نفرت باقی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح والے سال فتح مکہ کو آسان فرما دیا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے بھی مطلق صلح فرمائی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جو کہ ان سے محبت و مودت کی موجب نہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات فرماتے ہیں، خریداری کرتے، بات چیت کرتے، اللہ کی طرف انہیں دعوت دیتے، انہیں اسلام کی جانب ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات بھی اس حال میں ہوئی کہ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اس کھانے کے بدلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے حاصل کیا تھا، اور جب یہود میں سے بنی نضیر نے غداری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا، اور جب احزاب والے دن بنو قریظہ نے عہد شکنی کی اور کفار مکہ سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے خلاف جنگ کی اور ان کے جنگ کرنے والوں کو قتل کیا، اولاد اور عورتوں کو غلام بنایا۔ بعد اس کے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فیصلے کو نافذ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیے گئے فیصلے کے موافق ہیں۔ اسی طرح دیگر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں سے اوپر بلند ہے اپنے، یہ بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں شیخ اسی طرح دیگر مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے ان میں بھی بہت سے اوقات میں نصارہ اور ان کے علاوہ کافروں کے مابین معاہدات ہوتے رہے جو کہ ان سے محبت کے موجب نہیں تھے نہ ہی موالات کے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً تم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پاؤ گے جو شرک کرتے ہیں۔ اور فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ہمیشہ سے ایک اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، توحید۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو ضرور وہ انہی میں سے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہوں۔ اور فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم، یہود تو دور کی بات ہے، فرمایا خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ اور اس معانی کی آیات بہت سی ہیں، اور اس کی مزید دلیل کہ کافروں کے ساتھ خواہ یہودی ہوں یا ان کے علاوہ مصلحت و ضرورت کے تحت صلح کرنے سے مودت، محبت و موالات لازم نہیں آتی، یہ ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی اس بات پر کہ وہ مسلمانوں کے لیے کھجور اور کھیتی باڑی کرتے رہیں گے، جس کا آدھا حصہ انہیں ملے گا اور آدھا مسلمانوں کو، اور اسی معاہدے پر خیبر میں بستے رہے جس کی کوئی معینہ مدت نہیں تھی، بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نقرہم بہا علی ذلک ما شئنا، جب تک ہم چاہیں گے تمہیں اس معاہدے کے تحت رہنے دیں گے۔ اور ایک روایت میں نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ تمہیں ٹھہرنے دے گا ہم بھی ٹھہرنے دیں گے۔ دونوں صحیح بخاری کی روایتیں۔ پس وہ اس عہد کے تحت رہتے رہے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں جلا وطن کر دیا، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض سالوں میں جب وہ ان کے پھل کا تخمینہ لگانے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے تخمینہ لگانے میں ہم پر زیادتی کی، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سے نفرت و بغض اور مسلمانوں سے محبت مجھے اس بات پر نہیں ابھارتا کہ میں تم پر ظلم کروں، لہذا اگر چاہو تو جو تخمینہ لگایا اس کے مطابق لے لو، اور اگر چاہو تو ہم سے وہ لے لے، اور اگر چاہو تو ہم وہ لے لیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ صلح اور معاہدہ کرنے سے دشمنان الہی سے محبت، مودت و موالات لازم نہیں آتے، جیسا کہ اس طرح کا گمان بعض وہ لوگ رکھتے ہیں جنہیں شریعت مطہرہ کا کم علم ہے۔ اس طرح سے سائل اور ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بلا شبہ یہودی یا ان کے علاوہ کافروں سے صلح کرنے کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ ہمیں اپنے تعلیمی نصاب یا اس کے علاوہ محبت و موالات سے متعلقہ معاملات کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ واللہ ولی التوفیق۔ پھر سوال ہوا کیا دشمن سے مطلق معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فلسطین میں مسلمانوں کی سرزمین پر ان کے قبضے کو تسلیم کر لیا ہے اور اب وہ یہودیوں کا دائمی حق بن گیا، ان معاہدوں کی بموجب جن کی تصدیق اقوام متحدہ کرتی ہیں کہ جو پوری دنیا کی اقوام کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اقوام متحدہ کسی بھی ملک پر سزا عائد کرتی ہے جو اس سرزمین کی پھر سے بازیابی یا اس میں یہودیوں سے لڑنا چاہیں۔ فرماتے ہیں شیخ اس کے جواب میں فلسطین میں مسلمان حکمرانوں اور یہود کے درمیان صلح کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں جہاں یہود کو دسترس حاصل ہے ان کی ملکیت ہمیشہ کے لیے ان کے سپرد کر دی گئی ہے، بلکہ ان کی ملکیت اس وقت تک کے لیے ہے جب تک یا تو یہ وقتی معاہدہ ختم ہو جائے یا پھر مسلمان اتنے طاقتور ہو جائیں کہ مطلق معاہدے کی صورت میں انہیں مسلمانوں کے لیے سرزمین سے بزور نکال باہر کریں۔ اسی طرح قدرت کے حالت میں ان کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے، لہذا یہاں تک کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی ان سے جہاد کیا جائے یا پھر اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر جزیہ دیں، اور یہی حکم نصارہ اور مجوسیوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت جو سورۃ التوبہ میں ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق ہی کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اور صحیح میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لیا، اس بنا پر ان کا صرف جزیہ لینے کے بارے میں حکم اہل کتاب والا حکم ہو جاتا ہے۔ البتہ کھانوں اور عورتوں کا مسلمانوں کے لیے حلال ہونا صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہے، جس پر کتاب اللہ سورۃ المائدہ میں نص بیان کرتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورۃ الانفال کی آیت کے تحت وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، اس معنی کی صراحت فرمائی ہے جو کچھ ہم نے صلح کے تعلق سے ذکر کیا۔ شیخ سے سوال ہوا کہ یہودی دشمن کے ساتھ امن معاہدے کی بنا پر یہ جائز ہے کہ انہیں ایسے معاہدوں کا موقع دیا جائے جنہیں تعلقات کو معمول پر لانے والے معاہدے کہا جاتا ہے، کہ اسلامی ریاستوں سے اقتصادی اور دیگر شعبوں میں استفادہ کیا جائے جس سے اسے بہت بڑا نفع پہنچے گا اور وہ اپنی قوت و ترقی میں اضافہ کر لے گا اور مقبوضہ اسلامی علاقوں پر اپنا قبضہ مزید مستحکم کر لے گا، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنی مارکیٹوں کو
ان کی مصنوعات و اشیاء فروخت کرنے کے لیے کھولنا ہوگا، اور ان پر لازم ہوگا کہ وہ ایسے اقتصادی اداروں کی بنیاد رکھیں جیسے بینک اور کمپنیاں جن میں یہود مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔ اسی طرح ان پر واجب ہوگا کہ وہ پانی کے ذخائر کو بھی آپس میں بانٹیں جیسے نیل و فرات، اگرچہ وہ فلسطین کی سرزمین سے نہیں پھوٹتے۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں تنظیم آزادی فلسطین اور یہود کے مابین صلح سے یہ لازم نہیں آتا جو سائل نے دیگر معاملات کے تعلق سے ذکر کیا ہے، بلکہ ہر ملک اپنے مفادات و مصلحتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ملک کے مسلمانوں کی مصلحت ہے کہ وہ یہود کے ساتھ صلح کر لیں کہ سفیروں کا تبادلہ ہو اور خرید و فروخت ہو اور اس جیسے دیگر معاملات جسے اللہ کی شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ دیکھے کہ اس ملک کی اور اس کے عوام کی مصلحت یہودیوں سے قطع تعلقی میں ہے، تو وہ وہی کرے جس کا شرعی مصلحت تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی طرح دیگر کافر مملکتیں ہیں، ان کا بھی اس بارے میں یہودیوں والا ہی حکم ہے، یعنی اس شخص پر جو مسلمانوں کے امور کا والی ہے، حکمران، خواہ وہ بادشاہ ہو، امیر ہو یا جمہوری رئیس، صدر، وزیر اعظم ہو، یہ واجب ہے کہ اپنے عوام کی مصلحت کو مد نظر رکھے اور اس چیز کی اجازت دے جو انہیں فائدہ پہنچائے، ان کی مصلحت میں ہو، ان امور میں سے جن سے اللہ کی شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، اور اس کے سوا کافر ممالک میں سے ہر ملک کو منع کر دیں۔ اللہ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور یہ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کہ آپ نے اہل مکہ سے اور مدینہ و خیبر کے یہودیوں سے مصالحت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس ایک امیر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر پہ نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے اور اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا و ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور یہ سب اس صورت میں ہیں جب مشرکین کے خلاف قتال کرنے سے عاجز ہوں۔ اسی طرح اگر وہ اہل کتاب یا مجوسی ہیں تو انہیں جزیہ دینے پر مجبور کرنے سے عاجز ہوں۔ البتہ جہاں تک بات ہے کہ جہاد کی، انہیں اسلام میں داخل ہونے یا قتل ہونے یا جزیہ دینے کا پابند کرنا، اگر وہ اس کے اہل ہوں تو پھر ان سے مصالحت جائز نہیں، نہ ہی ان کے خلاف قتال یا جزیہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مصالحت تو صرف ضرورت و حاجت کے تحت جائز ہے کہ ان سے قتال یا اہل ہونے کی صورت میں انہیں جزیہ دینے کا پابند بنانے سے عاجز ہوں، جیسا کہ پہلے گزرا اللہ کے اس فرمان میں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، آخر تک کہ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق ہی کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں ذلیل حقیر ہو کر۔ اور فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر آیات جو اس بارے میں جانی پہچانی ہے، فتنہ یہی شرک و کفر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ حدیبیہ اور فتح مکہ والے دن جو عمل رہا ہے، اسی طرح یہود کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے، یہ سب اس بات پر دلالت کرتا ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اللہ ہی سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ہر خیر کی توفیق دے، ان کے حالات سنوار دے اور انہیں فقہ فی الدین عطا فرمائے، اور ان پر ان کے بہترین
لوگوں کو حکمران بنائے اور ان کے قائدین کی اصلاح فرمائے، ان کی مدد فرمائے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد اس طور پہ کریں کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔